السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فائز کو جب ہوش آئے گا تو وہ بالکل ہی چپ ہوگا، نرس کے کسی سوال کا بھی جواب نہیں دے گا تو نرس کو یہی لگے گا کہ شاید ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی یادداشت ختم ہو چکی ہے، اس لیے وہ اس سے کافی سارے سوال کرے گی اور آخر میں پوچھے گی کہ آپ کی بیوی کا کیا نام ہے، جس پر فائز کو فوراً سے حریم یاد آئے گی اور وہ نرس کو کہے گا کہ حریم، تو نرس کہے گی کہ شکر ہے اس کی یادداشت ٹھیک ہے۔ اب فائز کے دماغ میں وہ تمام منظر چلنا شروع ہو جائیں گے جب اس کی حریم کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور وہ دونوں بہت خوش تھے، اور پھر ان کی خوشیوں کو جب نظر لگی اور اس کے اور حریم کے درمیان میں دوریاں آ گئیں، وہ تمام باتیں، وہ تمام منظر ایک ایک کر کے فائز کو یاد آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر اسے یاد آئے گا کہ کس طرح سے وہ اسلام آباد انٹرویو کے لیے آیا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ بہرحال ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چونکہ فائز کا پرس اور موبائل سب گم ہو چکا ہے تو وہ نرس سے فون لے کر لائبہ کو کال کرے گا، تو پہلے تو لائبہ گلہ کرے گی کہ آپ اتنے دن سے غائب ہیں، آپ نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ فائز بتائے گا کہ میرا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں تو کانشیس میں ہی نہیں تھا، ٹراما میں چلا گیا تھا، آج مجھے ہوش آیا ہے تو میں نے گھر فون کیا ہے، جس پر لائبہ تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ اس کا بھائی اتنے دن سے ہسپتال میں بے یارو مددگار پڑا ہوا تھا اور ہمیں خبر ہی نہیں تھی۔ بہرحال فائز لائبہ سے ماں کے بارے میں پوچھے گا تو لائبہ بتائے گی کہ ماں تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے بابا ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور جیل والے ان کو ایمرجنسی ہاسپٹل لے گئے تھے۔ یہ سن کر تو فائز کے اوزان خطا ہو جائیں گے کہ پہلے ہی حالات اتنے خراب تھے اور میری ماں اور بہن تو بے یارو مددگار تھے، ایسے میں بابا کو بھی جب ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہوگا تو کس نے ان کا ساتھ دیا ہوگا، کس نے انہیں سنبھالا ہوگا، کیونکہ فائز کے مائنڈ میں یہ تو ہے ہی نہیں کہ حریم بھی ایسے وقت میں ان لوگوں کا ساتھ دے سکتی ہے۔ اب فائز کی ماں پریشان ہو کر ساری بات حریم کو بتائے گی تو حریم کہے گی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں اور فکر نہ کریں، بابا آپ کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے اور وہاں سے فائز کو ساتھ ہی لے آئیں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مشکل وقت بہت جلد گزر جائے گا۔ اب حریم اپنی پریشانی اپنے باس مدثر کے ساتھ بھی شیئر کرے گی اور اس سے پوچھے گی کہ کیا آپ فائز کو لینے اسلام آباد جا سکتے ہیں، اور اس وقت یقیناً فائز کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو ہاسپٹل کے بلز وغیرہ دینے ہوں گے، کیا آپ اس کو کچھ رقم ادھار دے سکتے ہیں، میں بہت جلد آپ کو وہ رقم لوٹا دوں گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فائز کو جب یہ پتہ چلے کہ اس کی ماں اور بہن میرے گھر پہ ہیں لیکن وہ میرے گھر پہ رہنا پسند نہ کرے، تو کیا آپ اس کی رہائش کے لیے کوئی بندوبست کر سکتے ہیں۔ حریم کا باس اسے کہے گا کہ میں حیران ہوں کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، تمہیں در بدر کر دیا، لیکن تمہیں ان کی کتنی فکر ہے، اور اسے یقین دلائے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں فائز اور اس کے گھر والوں کے لیے جو کچھ بھی کر سکا ضرور کروں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ فائز کے فادر کی ضمانت بھی جلد سے جلد کرا دوں، جیسی ان کی کنڈیشن ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی ضمانت بھی بہت جلد ہو جائے گی۔ فائز کی ماں جو کہ ابھی تک حریم کے لیے دل میں نفرت رکھے ہوئے ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اسے یہ احساس بھی اندر ہی اندر ستاتا رہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کتنا برا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہماری کتنی مدد کر رہی ہے۔ دوسری طرف فائز کی ماں ناصر کی بلیک میلنگ کی وجہ سے بھی پریشان ہے اور اسے یہ ڈر ہے کہ ناصر کو اگر پیسے نہ ملے تو ہو سکتا ہے وہ فائز کو سب کچھ بتا دے، کیونکہ اس نے یہی تو دھمکی دی ہے۔ تو کیا مجھے حریم سے معافی مانگ لینی چاہیے اور فائز کو بھی سب کچھ خود ہی بتا کر اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ حریم جتنی اچھی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فائز کو سمجھائے کہ اپنی ماں کے ساتھ ناراض مت ہو، لیکن پھر بھی وہ یہ باتیں دل میں تو سوچ رہی ہے، لیکن جو اس کا غرور اور تکبر ہے وہ اسے یہ سب کرنے سے منع کرتا رہے گا، حتیٰ کہ لائبہ بھی جب اسے سمجھائے گی تو وہ اسے بھی چپ کروا دے گی اور کہے گی کہ 2 دن ہمارے اوپر برا وقت کیا آیا، تم مجھے حریم جیسی لڑکی کے سامنے جھکانے پر مجبور کر رہی ہو، دوبارہ مجھ سے ایسی کوئی بات مت کرنا اور تمہیں بھی حریم کے سامنے زیادہ بچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لائبہ کو اپنی ماں پر بہت افسوس ہوگا اور وہ سوچے گی کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا ان کے سامنے تو میری ماں مجھے صبر کرنے کی تلقین کر رہی تھی،
اور حریم جس نے نہ پہلے کبھی میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی نہ آج کر رہی ہے، پھر بھی میری ماں کے دل میں ایسی کون سی نفرت بیٹھ گئی ہے حریم بھابی کے لیے کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ فائز کی ماں سوچے گی کہ مجھے ریان کو بھی انفارم کر دینا چاہیے کہ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، لیکن جب وہ اس کے فون پر کال کرے گی تو فون ریان کی بیوی ہمنا اٹینڈ کرے گی اور فون اٹھاتے ہی کہے گی کہ جب آپ کو ایک دفعہ منع کر دیا تھا کہ دوبارہ ہمیں کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے دوبارہ کس لیے فون کیا ہے۔ اب فائز کی ماں بتائے گی کہ ریان کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں، تو ہمنا کہے گی کہ بہت اچھے، لگتا ہے پیسے مانگنے کے لیے نیا پلان بنایا ہے آپ لوگوں نے، اور مزید کچھ بات سنے کہے فون بند کر دے گی، جس پر فائز کی ماں تو بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہو جائے گی۔ اب ناصر کی بیوی کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ناصر ٹھیک آدمی نہیں ہے اور اسے احساس ہو گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ پھنس تو چکی ہوں، اب مجھے بہت طریقے سے چلنا ہوگا۔ ناصر اسے کہتا ہے کہ میرا زخم بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے مجھے علاج کا کہا ہے اور مجھے فوری طور پر کچھ رقم کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کچھ رقم دے سکتی ہو؟ میں جیسے ہی پیسے آئے تمہیں لوٹا دوں گا۔ ناصر کی بیوی نے فون تو اس کا سن ہی لیا تھا کہ یہ لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لوٹتا ہے، تو ناصر کی بیوی اسے کہہ دیتی ہے کہ میں نے تم سے اس لیے تو شادی نہیں کی تھی کہ تمہارے علاج اور اس گھر کے خرچے کو پورا کرتے ہوئے باقی کی زندگی گزاروں، میں نے تو اپنی خوشیوں کے لیے شادی کی تھی جو کہ مجھے بالکل بھی تمہارے ساتھ رہ کر نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف فائز جب اپنے گھر والوں سے ملے گا تو اس کی ماں اسے بتائے گی کہ کس طرح سے ریان کی ساس نے ہمیں ذلیل و خوار کر کے گھر سے نکال دیا اور اس کے بعد سے ہم حریم کے گھر پہ رہتے ہیں۔ فائز کہے گا کہ آپ کو کم سے کم حریم کے گھر نہیں رہنا چاہیے تھا، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ جیسے کیسے آپ ریان کی ساس کے گھر میں گزارا کریں، میں آ کر آپ کو وہاں سے نکال کر کوئی بندوبست کر دوں گا رہنے کے لیے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ لائبہ فائز کو سمجھانے کی کوشش کرے گی، ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کے گناہ تو نہ بتائے لیکن فائز کو یہ ضرور بتائے گی کہ حریم بھابی ویسی نہیں ہے جیسا ہم اسے سمجھتے رہے ہیں، اور فائز کو خود بھی یہ احساس ہو کہ اگر واقعی ہی حریم دولت کی لالچی ہوتی تو اس وقت میرے اور میرے گھر والوں کے جو حالات ہیں وہ تو اپنا بدلہ لے سکتی تھی، ہمیں در بدر دیکھ کر خوش ہو سکتی تھی، لیکن اس نے ایسے میں ہمارا ساتھ دیا اور میرے گھر والوں کو اپنے گھر میں پناہ دی، نہ صرف یہ بلکہ اپنے باس سے کہہ کر میرے فادر کی ضمانت بھی کروا دی۔ اور اس کے بعد جب فائز کی ماں اس سے پوچھے گی کہ جس نوکری کے لیے تم گئے تھے کیا وہ تمہیں ملی یا نہیں ملی، تو فائز بتا دے گا کہ میرے فادر کی کرپشن کی داستان تو اسلام آباد تک بھی پہنچی ہوئی ہے، وہاں پر بھی مجھے اسی وجہ سے نوکری نہیں ملی، اور یہ سب جب حریم کے باس کو پتہ چلے گا تو یقیناً وہ فائز سے کہے گا کہ آپ جاب کی فکر نہ کریں، میرے آفس میں آپ کو جاب مل جائے گی، جس پر فائز تو بہت ہی زیادہ احسان مند ہوگا کہ حریم کے باس اتنے اچھے انسان ہیں اور میں ان کے بارے میں کتنا غلط سوچتا رہا جب سے ناصر نے ان کی اور حریم کی ساتھ میں ویڈیو دکھائی تھی، میں کس قدر غلط فہمی کا شکار ہو چکا تھا۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ فائز کی ماں تو سب سچ بتانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ فائز کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ناصر جب پیسے نہ ملیں تو فائز کو ساری سچائی سے آگاہ کر دے۔ فائز کی ماں اور ناصر یہ ساری سچائی نہ بھی بتائیں لیکن ناصر کی بیوی کو تو سب باتیں پتہ چل چکی ہیں، تو بہت حد تک ممکن ہے کہ وہی فائز کو ناصر کی ساری حرکتیں بتا دے اور یہ بھی بتا دے کہ تمہاری ماں اسے پیسے دیتی رہی ہے یہ سب ویڈیوز بنانے کے لیے اور تمہاری بیوی کو بدنام کرنے کے لیے، اس لیے اگر عقل مند ہو تو اپنا گھر بچاؤ اور اپنی ماں پر یقین مت کرو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں ہے۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔